یہی نواز شریف جو جنیوا پہنچ چکے ہیں غالباً علاج کے لیے، کسی کا ڈاکٹر ادھر نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ بھی جنیوا جاتی ہیں، زرداری صاحب دبئی اور وہ بھی امریکہ لندن جاتے ہیں، نواز شریف صاحب لندن اور جنیوا کا علاج کرواتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے نزلے اور زکام کے علاج بھی لندن ہوتے ہیں. ایک عمران خان ہے جس کا علاج ادھر ہوتا ہے، جس کا اسپتال ادھر ہے، جس کے ڈاکٹر ادھر ہیں، اور اس کو بھی ان کے ڈاکٹر جیل میں نہیں ملائے جا رہے. ان کے ڈاکٹر باہر. یہ کل تک مجرم تھے، نواز شریف صاحب مجرم تھے، کل تک مفرور تھے، اشتہاری تھے. اسحاق ڈار صاحب اشتہاری تھے، آج ڈپٹی وزیر اعظم ہے. اس ملک نے کھیت مٹی ترقی کرنی ہے. تو نواز شریف، بلاول بھٹو اور باقی سارے وہی رٹی رٹائی تقریریں گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں جو انہوں نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کی تھیں کہ بجلی مفت دیں گے، گیس مفت دیں گے، نوکریاں ڈبل کر دیں گے، تنخواہیں بڑھا دیں گے. اور جب ووٹ لیے اس کے بعد تو اور میں کون. اور ابھی بھی ادھر. اور میں حیران ان لوگوں پر جو ان کے آگے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں. ایک طرح کی تقریریں، رٹی رٹائی تقریریں. زرداری صاحب نے کمال ویسے کام کیا ہے. جب بھی کوئی اس طرح کے پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، الیکشن وغیرہ یا کوئی جلسے جلوس، بیٹی اور بیٹے کو ٹور دیتے ہیں، سفر پر روانہ کر دیتے ہیں. اور ادھر نواز شریف صاحب کوئی غرض نہیں، موجیں کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی اس طرح کی کمپین آتی ہے تو ایک آدھ جلسے میں سٹیج پر آئے، مجھے کیوں نکالا اور تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں روکا، چند جملے رٹے رٹائے کہہ کے وہ بھی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اور پھر فارم 47 آتا ہے، ہارے ہوئے جیت جاتے ہیں، جیتے ہوئے ہار جاتے ہیں. تو یہ ہے پنجاب کا حال. اور گلگت بلتستان میں ابھی یہ وعدے کر رہے ہیں. اور جب بات گلگت بلتستان کے انتخابات کی ہو رہی ہے تو 2 بیانات وہاں کے سن لیں. اور ایک بیان شہباز شریف کا، جب طبقہ اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے تو شہباز شریف صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں. مومنہ اقبال اور ثاقب چدر پر آتے ہیں. ہنزا کو لاہور جیسا بنائیں گے. خرم دستگیر، اور اللہ دے نام تے بس کر دیو، خدا دا خوف کرو. پنجاب کو پیرس بنائیں گے، لاہور کو پیرس بنائیں گے، لاہور کو دبئی بنائیں گے، لاہور کو لندن بنائیں گے. اب ہنزا اتنا خوبصورت شہر ہے، اس کو خرم دستگیر وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لاہور جیسا بنائیں گے. وہ خدا کے لیے ہنزا کو تو ہنزا رہنے دو. کیا لاہور جتنی فیکٹریاں وہاں لگانی ہیں، لاہور جتنے بڑے بڑے دفتر وہاں لگانے ہیں، لاہور جتنے سریا اور سیمنٹ کے درخت کاٹ کر جنگل اگانے ہیں سریا اور سیمنٹ کے، روڈا لاہور ہنزا میں جا کر کرنا ہے. یعنی ہنزا میں آپ نے لاہور جیسا وہ سریا اور سیمنٹ کے جنگل اور روڈا بنانا ہے. وہاں خدا کا خوف کریں. کوئی کام ہی نہیں ہے لاہور کے علاوہ. جس نے ترقی دیکھنی ہے لاہور آ جائے. وہ لاہور پورا پاکستان ہے کیا؟ اور لاہور کے مسائل کبھی سن لیں، اس پر بھی بات کروں گا کسی دن. اور آگے سن لیجیے. چاہتا ہوں ہنزا کراچی جیسا بنے. مرتضیٰ باب، اللہ معاف، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. خوف خدا بھی نہیں ہے ان لوگوں کو. ہنزا کو کراچی جیسا بنانا چاہتے ہیں. ٹوٹی سڑکیں، کوڑے کا شہر، کوڑا کرکٹ کا شہر، مکھیوں کا شہر، گندگی کا شہر. کبھی کراچی عروس البلاد ہوتا تھا. نامعلوم قتلوں کا شہر. کتنے عرصے تک بوری بند لاشیں ملتی تھیں. نامعلوم قبرستان کراچی میں موجود ہے. قبرستان اور کھیل کے میدان تک بیچ دیے گئے کراچی میں. کوئی سیفٹی آلات نہیں. یہ گل پلازا میں جب آگ لگی تھی تو پورے کراچی کی سارا سامنے آ گیا تھا. کتنی عمارتیں گرنے والی ہیں اور کتنی گر چکی ہیں اور کتنا کیا ہو گیا ہے. سمندر، ہمارا سمندر کا جو بیچ ایریا ہے سب سے گندا، اور یہ ہنزا کو کراچی بنا رہے ہیں. ہے نا؟ لگتا ہے کہ یہ ہوش و حواس میں بیان دے رہے ہیں. لگتا ہے کہ کچھ سینس ہے اس میں، ان بیانوں میں. اور شہباز شریف صاحب کی سن لیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے صدر ٹرمپ کو ہمیشہ امن کے دائی کے طور پر یاد رکھا جائے گا. کا دائی، امن کا دائی. اور صدر ٹرمپ کو ہمیشہ امن کے دائی کے طور پر یاد رکھا جائے گا. یہ خوشامد فرما رہے تھے شہباز شریف صاحب صدر ٹرمپ کی. اور توقع بھی کر رہے تھے کہ یہ خوشامد پہنچ جائے. کیوں توقع کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں کھڑے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. امریکہ کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر، 250ویں سالگرہ کے موقع پر. اور یقین کریں وزیر اعظم بھی وہاں پہنچا ہوا تھا، نائب وزیر اعظم بھی وہاں پہنچا ہوا تھا. تقریباً پوری کابینہ پہنچی ہوئی تھی. چیئرمین سینٹ پہنچا ہوا تھا، گورنرز پہنچے ہوئے تھے، ایم این ایز پہنچے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ پہنچے ہوئے تھے. اسلام آباد میں مجھے لگتا ہے کہ میں تو خیر غریب آدمی ہوں، کوئی بڑا آدمی، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو رہ گیا ہو، جس کو دعوت نامہ ملا اور نہ گیا ہو آقا کے حضور. اور صورتحال یہ تھی کہ سارے کھڑے ہوئے تھے، وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم، گورنر اور یہ وزراء اور یہ سارے. اور جو امریکی قائم مقام سفیر ہے یا سفیر ہیں وہ کرسی پر بیٹھی تھی. جیسے وائس رائے نہیں، پرانے دور میں ہم سنتے تھے، پرانی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جب انگریز گورا جو کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر باہر آتا تھا تو بڑی بڑی پگوں والے جھک جھک کے سلامیں ٹھوکتے تھے. یہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ امن کے دائی کے طور پر یاد رکھا جائے گا.
اب دائی کا جو دال دا این یہ اس کا آپ خود لگائیے گا. دائی ہوتا ہے مبلغ یا دائی ہوتا ہے امن کا دائی مطلب امن کو پھیلانے والا, امن کو عام کرنے والا. صدر ٹرمپ, اس کے سامنے غزہ میں نسل کشی ہو گئی, لبنان میں ہو رہی ہے, شام میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا. صدر ٹرمپ کے دور میں صدر ٹرمپ نے 8 ملکوں پر حملے کیے ہیں, اور ایران میں 2 مرتبہ صدر ٹرمپ نے حملہ کیا ہے. 6000 ایرانی مناب کی 150 سے زیادہ بچیوں, مناب کے اسکول کی بچیوں سمیت شہید ہوئے. ایران کے رہبر اور 40 ان کی مرکزی قیادت کے لوگ شہید ہوئے. 270 ارب ڈالر کا نقصان ایران کا, اور بلا جواز جنگ. اور اس کو امن کا دائی کہہ رہے ہیں, خوشامد فرما رہے تھے, ایک ٹھنڈی قسم کی اور بلو دا بیلٹ خوشامد فرما رہے تھے شہباز شریف صاحب. اور سارے کے سارے پہنچے ہوئے تھے ایک سفارت خانے میں. کبھی سنا ہے کسی ملک میں ایسی بھی غلامی ہوگی کہ سب کے سب آقا کے حضور اکٹھے ہوئے تھے؟ کبھی سنا ہے کسی ملک, مہذب ملک میں اتنی غلامی دیکھی جاتی ہے؟ صدر زرداری صاحب پتہ نہیں کیوں پیچھے رہ گئے, یا پتہ نہیں وہ گئے ہیں یا نہیں گئے, انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہوگا مبارکباد کا. سب کے سب. اور ایک وقت پاکستان پر وہ تھا کہ جب کوئی ایک آدھ وزیر بھی جاتا تھا تو یہ سفارتکار خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ وزیر آ گیا. ابھی کل وہ حال بروک تھا جب زرداری صاحب پہلی مرتبہ صدر بنے, تو وہ اس علاقے کا یعنی افغانستان, پاکستان اور اس علاقے کا خصوصی ایلچی تھا اس وقت کے امریکی صدر کا. وہ آتا ہوتا تھا تو صدر ٹرمپ کو چھوڑیں, باقی کو چھوڑیں, زرداری صاحب پیچھے اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے, سر جھکا کر وہ آگے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا. اور پھر بلاول بھٹو صاحب ابھی صدر ٹرمپ کے ناشتے میں گئے, ایک تو انہوں نے وہاں بڑے فخر سے سیلفی کھنچائی. صدر ٹرمپ کہیں تقریر کر رہے تھے, اس میں بلاول بھٹو کا بھی بڑا سا چہرہ نظر آ رہا ہے اور دور صدر ٹرمپ. اور اس ناشتے میں جو گئے لوگ پاکستان سے, وہ بتاتے ہیں کہ بلاول بھٹو بھی لائن میں لگے ہوئے تھے, وہ جو لائن ہوتی ہے داخلے کی, ناشتہ بس میرا بھی نام آ جائے. اور ریمنڈ ڈیوس جس نے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا, اس وقت اپوزیشن میں تھی مسلم لیگ, حکومت میں تھی پیپلز پارٹی, دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ملی, اور یہ عدالت میں جا کے بیٹھے. ریمنڈ ڈیوس نے جن 2 لوگوں کو قتل کیا تو ان کے سارے رشتہ داروں کو پیسے دیے, اور پیسے دے کر ریمنڈ ڈیوس صاحب کو چھڑوایا, ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, کابل بھجوایا اور سلوٹ مارا امریکہ کو کہ ہم نے آپ کا کام کر دیا. ایک تھرڈ ریٹڈ قسم کا ان کا ایجنٹ امریکہ کا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, امریکہ جا رہے تھے, ایئرپورٹ پر ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہوئے تھے, کوٹ اتروا رہے تھے, وہ بیلٹ اتروا رہے تھے, جوتے اتروا رہے تھے. یہ تو ان کا حال ہے. یقین کریں یہ جو ہمارے یہاں امریکہ مرد آباد کے نعرے مارتے ہیں, اگر امریکہ مرد آباد ریلی میں امریکہ کے ویزا کھل جائے تو سٹیج سمیت سارے لوگ لائن میں لگے ہوں کہ سانوں میں ویزا دے دو. یعنی کدی تسی سنے ہیں اپنے ہوش و حواس وچ کہ ایک ملک دی 250ویں سالگرہ ہوئے, ان دے سفیر نے بلایا ہوئے, وزیر اعظم ہوتے, نائب وزیر اعظم ہوتے, کابینہ ہوتے, چیئرمین سینٹ ہوتے, گورنرز ہوتے, بڑے بڑے نا ہوتے, بڑے بڑے بیوروکریٹ ہوتے, بڑے بڑے بزنس مین ہوتے. کبھی سنا ہے یار اتنی غلامی؟ اور اتنے اسٹیج تے کھڑے ہو کے ٹائی کوٹ پا کے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ امن کا دائی ہے, ہمیشہ امن کے دائی کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اتنی خوش آمد. پہلی مرتبہ نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا صدر ٹرمپ کو ہم نے, تو اس نے ایران پر حملہ کر دیا. دوسری مرتبہ کیا اس نے, دوسری مرتبہ حملہ کر دیا. اور دوسری مرتبہ تو شرم الشیخ میں اتنی لچھے دار گفتگو فرمائی, خوشامد بھری گفتگو فرمائی شہباز شریف صاحب نے کہ صدر ٹرمپ جیسا باتونی شخص وہ اسٹیج پہ آیا اور اس نے کہا کہ ہن تک گل کرنے والی رہی کو نہیں, کہ چلو کر چلیے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان غلاموں کے ہوتے ہوئے ہم آزاد ہیں؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان غلاموں کے ہوتے ہوئے یہ ملک ترقی کرے گا؟ نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرنی جب تک یہ ہم پہ مسلط ہے.